فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اللہ پاک فرمایا اللہ اللہ کی قسم لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول الی قوموں کی طرف من قبل کا اے محبوب آپ سے پہلے فزینا پس مزین کر دیے لہم الشیطان لہم ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال فہوا پس وہی ولیہم ان کا ولی ہے ان کا دوست ہے یوم آج کے دن وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے وما انزلنا اور ہم نے نہیں نازل کیا علیک الکتاب اے محبوب آپ پر کتاب کو الا مگر اس لیے لتبینا تاکہ بیان کیا جائے لہم ان کے لیے الذی وہ جو اختلاف کرتے ہیں فیہ جس میں وہدا اور یہ قرآن ہدایت ہے ورحمہ اور رحمت ہے لقومی یؤمنون مسلم مومنوں کے لیے واللہ اور اللہ انزلہ برسایا اس نے من السماء آسمان سے ماء پانی کو فاحیا پس زندہ کیا بہل ارض اس کے ذریعے زمین کو بعد موتها بعد اس کی موت کے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیا نشانی ہے لقومی اس قوم کے لیے یسمعون جو غور و فکر کرتے ہیں چل آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے تمام حضرات اللہ پاک کا نام لیجئے کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی ان آیات کا لباب کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اللہ پاک فرمایا اگر اللہ بندوں پر گرفت کرتا ان کے اعمال کی وجہ سے یہ تو اس کا کرم ہے کہ اعمال بھی دیکھتا ہے برائیاں بھی دیکھتا ہے خطائیں بھی دیکھتا ہے عطائیں بھی کم نہیں کرتا حیران ہوں کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے اتنی خطائیں ہم کرتے ہیں جن کو ہم بھی شمار نہیں کر سکتے ہمیں بھی نہیں پتا ہم نے کب کس وقت کون سا گناہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے رب کا کرم دیکھیے اتنے خطائیں دیکھنے کے باوجود وہ کتنا بڑا صابر ہے اللہ جتنا صبر کوئی نہیں کرتا رب تعالی بندوں کے گناہ دیکھتا ہے معاف کرتا ہے حدیث مبارکہ میں آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالی فرماتا ہے میرا بندہ رات کو گناہ کرتا ہے میں دن میں اس کو معاف کر دیتا ہوں میرا بندہ دن میں گناہ کرتا ہے رات کو اس کو معاف کرتا ہوں بندہ یوں ہی گناہ کرتا رہتا ہے ہم اس کو معاف کرتے رہتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ نے فرمایا اگر بندہ 1000 مرتبہ ایک دن میں اللہ کی نافرمانی کرے اس سے ہو جائے اس سے 100,000 مرتبہ
کیونکہ بندہ جب کلام کرتا ہے بہت سی لغو باتیں کرتا ہے، بندہ جب کام کرتا ہے بہت سے غلط کام کرتا ہے، بندہ چلتا ہے اس کی نیت بعض دفعہ مختلف ہوتی ہے، یعنی ہر وقت میں انسان نیکی اور بدی کے درمیان میں، ایسے ہی نصیب ہر وقت ہمہ وقت بندہ نیکی اور بدی کے درمیان میں رہتا ہے، کبھی اس کی نیت نیک ہو جاتی ہے، دن میں 1000 مرتبہ وہ نیکی والے کام بھی سوچتا ہے کرتا ہے اور 1000 مرتبہ گناہوں کے کر لیتا ہے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں جس نے 1000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار ایک دن میں بھی کی تو اللہ اس کی 1000 مرتبہ توبہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب من اللہ فرمایا ہم ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت تک، پھر جب ہم گرفت کرتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر فرمایا ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر تحسین آپ کی فرمائی، اور جو مشکلات آپ کو اس دعوت میں آ رہے تھے ان کا اللہ تعالی نے کفار کے برے اعمال کا رد فرمایا۔ رب فرمایا تاللہ، آقا ذرا سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اے محبوب لقد ارسلنا الی امم من قبلک، کافروں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ اس چیز سے مبرہ ہے کہ وہ کسی بندے کو نبی بنا دے، اپنا پیغام رسا کسی نبی کو بنائے، ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ کی قسم اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بہت سے نبیوں کو بھیجا، آپ سے پہلے بہت سے نبی بھیجے، فزین لهم الشیطان، پس شیطان نے لوگوں کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا۔ جناب من پہلے یہ ناچ گانے کو کنجر پونا کہتے تھے، لیکن آج اس کو نام تبدیل کر کے آرٹسٹ نام رکھ دیا گیا، یا پھر فنکار پہلے ہوتے تھے اب اس کے نام کچھ اور رکھ دیے گئے، یعنی برائی کے اچھے اچھے نام رکھ دیے، یعنی وہ نام رکھ دیے جو انسانی ذہن کے مطابق اچھے نظر آتے، لیکن تھے وہ برائی، یعنی برائی کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر یوں سمجھ لیے قالین بچھا دیا گیا تھا، تو وہ گندگی ہی اگر اس قالین کو نہیں بھی ہٹاؤ گے تو ایک دن گندگی کی وجہ سے وہ قالین پھٹ جائے گا، یا پھر اس کا تعفن کی وجہ سے لاکھ آپ خوشبوئیں لگائیں لیکن وہ جگہ بدبو سے خالی نہیں رہے گی۔ اسی طرح برائی بھی اسی طرح ہی ہے، آپ اس کو لاکھ چھپا لیں برائی ظاہر ہو جاتی ہے، بندے کے اندر کا خمار انسان نکال دیتا ہے، ایک نہ ایک دن چاہے وہ جتنا چھپے ایک دن اس کی وہ برائی یا اچھائی بھی ایک دن ظاہر ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ ہم کو اس وقت سے بچائے جب ہماری خطائیں لوگوں کے سامنے کھل جائیں، اس وقت سے پہلے ہم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزین لهم الشیطان، ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورتی ٹرینڈ بنا دیا، فیشن بنا دیا، فیشن بنا لیتے نا لوگ، ٹرینڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن کا نام دے کر انہوں نے برائی کو عام کر دیا۔ پہلے عورتوں کے کپڑے جو پورے ہوتے تھے، اب تو مردوں کے کپڑے بھی پورے نہیں ہے، صحیح کیا زمانہ گزر گیا اور کیا زمانہ کیسے چلا گیا، لوگ پتہ نہیں کیسے زندگی جینا چاہتے ہیں۔ جناب من نہ عورتوں کے سروں پہ دوپٹے ہیں نہ مردوں میں اب حیا ہے، اب مرد یہاں تک اب گرمی آ رہی ہے، پہلے شہروں میں یہ کام تھا اب دیہاتوں میں عام ہو گیا۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ مرد یہاں تک کچھے پہن کے صبح پھرتا ہے کہ تو زیادہ نوجوان بن گیا ہے، اور سارے پیچھے جو ہمارے بزرگ ہیں سارے وہ نہ مرتے تو مرتا ہے ایسے صبح موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جی وہ کیا ایسے آؤٹنگ کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے مرد کا ناف سے لے کر ٹخنے تک یہ گھٹنے تک یہاں تک چھپانا فرض ہے، فرض ہے۔ اس لیے وہ جو چوتے پہن کے پہلوان کھیلتے ہیں نا ان کو یہ حرام ہے، ان کا یہ عمل بالکل، وہ جو چھوٹی سی چوتی پہن کے اور جی وہ کشتیاں کرتے ہیں، ہاں کشتی کرنا تو حق ہے لیکن کشتی کرو یہ چیز چھپا کے کرو، کیونکہ اتنا مرد کا چھپانا فرض ہے، اور عورت کا صرف جب باہر نکلے تو پھر تو سارا ہی فرض ہے، اور نماز میں بھی اس حکم میں صرف ہاتھ اور چہرہ کھول پاؤں اس کے علاوہ سارا پردہ کرنا۔ تو شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کیا، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کسی نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا جی مورتیاں دیوتیاں فلاں فلاں خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو شیطان نے جب مزین کیا ان کے اعمال فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، فرمایا تو پھر اسی دن سے شیطان ان کا ولی بن گیا،
دوست بن گیا. یعنی اس سے مراد یا تو وہی دن ہے جس دن سے انہوں نے اس کی پیروی کی، یا پھر اس دن سے بعد میں علماء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ وہی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ شیطان کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب کو نازل نہیں کیا إِلَّا لِتُبَيِّنَ، مگر اس لیے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمایا جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اس چیز میں آپ آ کر اختلاف کو ختم کر دیں. آئیے ذرا قرآن کا دن ہے کیونکہ قرآن والا مہینہ ہے، قرآن کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں قرآن کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا. سننا ذرا بات کو، قرآن کے بغیر، قرآن کی تعلیمات کے بغیر تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے. اس سے پتہ چلا لمبے لمبے گھنگرو پہننے سے، بہت سارے کڑے پہننے سے، مڑکوں کے ہار پہننے سے، بڑی بڑی لٹیں رکھنے سے بندہ اللہ کا ولی توجہ کہہ نہیں یار تعلیم. اور اگر آپ کسی ایسے کو دیکھیں نا جو آپ کو ایسی آ کے باتیں سنائے جی میں وہ اور وہ، تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھ، ہم نے تیری طرف تھوڑی دیکھنا ہے، ہم نے تو مدینے والے کی طرف دیکھنا ہے. سبحان اللہ، ہم نے تو مدینے والے کا غلام دیکھنا ہے، تو جیسا تھوڑی دیکھنا ہے کہ تو بہت سارے مڑکے میں. ان سے نہیں بنتی. اگر انہی سے ولایت ملتی ہوتی تو سب سے زیادہ مڑکے حضرت عمر فاروق پہنتے، اور امام الاولیاء، صدر الاولیاء، فخر اولیاء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سب سے زیادہ کڑے پہنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب من حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، قرآن کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن ہے. اور فرمایا قرآن تک اگر پہنچنا چاہتے ہو رسول اللہ تک پہنچنا ضروری ہے. سرکار تک پہنچو گے تو قرآن آئے گا، اور اگر سرکار تک پہنچنا چاہتے ہو فرمایا پھر علی تک پہنچنا پڑے گا، علی تک پہنچنا پڑے گا، ابو بکر و عمر عثمان تک پہنچنا پڑے گا، پھر تمام تابعین تبع تابعین اولیاء اعظام اولیاء علماء کرام تک پہنچنا پڑے گا. یعنی یہ لائن شروع ہوتی ہے علماء سے، علماء سے بڑھتی ہے اولیاء تک، اولیاء سے بڑھتی ہے غوث و قطب ابدالوں تک، یہ لائن بڑھتی جاتی ہے. یہ سلسلہ ایسا ہے جو یہاں سے چلتا ہے تو مدینے پہنچ جاتا ہے. تو پتہ چلا یہ قرآن کیونکہ درمیان میں ہے، قرآن ہر زمانے میں ہے. اللہ کے اولیاء علماء صلحاء جو ہے نیک آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، لیکن قرآن اپنی جگہ. کسی نے کہا نا سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، یہ نہیں بدلا، یہ نہیں بدلا. تو اسی لیے اس تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ تک پہنچو، اور اگر یہ تمہیں مل گیا تو گویا رب کی ذات مل گئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا. توجہ ہے سے فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے ہر چیز جو ہے جان لی ہے، میں نے ہر چیز جان لی ہے، ہر مسئلہ جان لیا ہے، ہر بات جان لی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سرکار علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سرکار نے خود پڑھایا تھا، آپ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. اور جب سرکار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھاتے تھے تو وہ لوگ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے ہیں جب پڑھاتے تھے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور آسمان کی طرف دیکھتے اور مسکراتے. جب بھی علی پاک کو سبق پڑھاتے ایسے پڑھاتے تو بار بار سرکار نگاہ اوپر کرتے اور پھر مسکراتے. پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کیونکہ علی پاک چھوٹے سے سرکار سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ اقدس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو علی رویا کرتے تھے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوے علی دے منن والے ہو، علی کرن والے ہو، علی کو ای منو، اسا علی دے ای منن والے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ بار بار اوپر دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جب میں تجھے پڑھاتا ہوں تو ہر ایک حرف کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دل ہی دل میں عرض کرتا ہوں یا اللہ میرے علی کو اللہ قرآن کا علم عطا فرما دے،
علی کو قرآن کے ساتھ کر دے اور قرآن کو علی کے ساتھ کر دے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر سینے پہ ہاتھ، فرمایا جب ادھر سے میں دعا کرتا ہوں وہاں سے صدا مل جاتی ہے، خیرات مل جاتی ہے، پھر میں خیرات لے کر تیرے سینے پہ۔ اللہ اکبر، جس کو سرکار نے پڑھایا اس کی شان کیا ہے۔ اور پھر ایسا نہ بن جائے کہ جناب من ایک رکابی میں پاؤں رکھے قرآن شروع کرے اور دوسری رکابی میں قرآن پاؤں رکھے تو قرآن پورا کر دے۔ جو کہنی یار تو نہیں۔ ہاں جی، کسی نے پوچھا یہ کمال کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی سی لائن میں یوں پاؤں رکھا، قرآن پڑھنا شروع کیا، پاؤں رکھا، قرآن ختم ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا جس کو قرآن کی حقیقت معلوم ہو، قرآن کی حقیقت معلوم ہو تو جناب من اس کے لیے ایسا ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کی حقیقت، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سرکار نے فرمایا اے علی میں نے ہر چیز کو جان لیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ نے یہ چیز کہاں سے جانی؟ توجہ ہے سیاں، کہاں سے جانی؟ سرکار نے فرمایا میں نے قرآن سے جانی۔ کہاں سے جانی ہے؟ قرآن سے جانی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے قرآن سے جانی ہے؟ فرمایا قرآن میں ہر کل کا، ہر ذرے کا، ہر قطرے کا، ہر چیز کا علم ہے اور میں محمد قرآن کا عالم ہوں۔ اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ آپ کو کوئی اعتراض کرے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، آپ کہیے بتاؤ یہ قرآن کس پہ آیا ہے؟ یہ بہترین دلیل ہے، یہ قرآن کس پہ آیا ہے؟ وہ کہے گا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس سے پوچھو بھائی یہ بتا کیا قرآن میں ہر چیز کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا سوال، جو بھی ہو، بھابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی ہو، اس سے کہو کیا، کیونکہ یہی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں یہ جناب من۔ وہ جناب اس سے کہو کیا یہ قرآن سرکار پہ نازل ہو؟ کہے گا جی قرآن سرکار پہ نازل ہو۔ کیا اس سے کیا قرآن میں ہر چیز کا علم ہے؟ وہ کہے گا اس کا نہیں، اس کا نہیں۔ آپ کہے کیا زمین کی رویدگی کا ذکر اس میں ہے؟ وہ کہے گا ہے۔ آسمانوں کا ذکر ہے؟ وہ ہے۔ کیا جنت کا ذکر ہے؟ وہ ہے۔ جہنم کا ذکر ہے۔ کیا دنیا میں ہر چیز کے معاملات کا ذکر قرآن میں ہے؟ وہ کہے گا ہے۔ پھر کہو اس قرآن کا عالم کون ہے؟ جو کہنی یار تو نہیں۔ وہ کہے گا جی قرآن کا سب سے بڑا عالم مدینے والا ہے۔ اس سے کہو پھر یا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایسی بات کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں، جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، ابھی تو کہتا ہے کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور علم کس کو کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں آپ آئیں اختلاف کو ختم کریں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فائدہ مومنوں کو دیتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فرمایا ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اگر قرآن نازل، بارش رحمت نازل ہو تو پھر جناب من مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن بندے کے سینے میں ہو تو سینہ نہیں زندہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اللہ فرمایا اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو اس پہ غور کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اللہ شریف ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں، اگر اس کی ایک آیت پر بندہ ساری رات رونا چاہے تو رو سکتا ہے۔ ایک آیت پر، ایک آیت بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب ساری رات قرآن پڑھ لیتی اور صبح جب ہو جاتی فجر کی تو کہتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کی ایک رکعت ہی پوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت اور اس کی محبت عطا فرمائے۔